آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک ایسی حیران انگیز اور ناقابل یقین کہانی پر بات کرنے والے ہیں جو انسانی ہمت کی تمام حدود کو ایک نئے سرے سے بیان کرتی ہے۔ بالکل، اور یہ ایک ایسا موضوع ہے جو سیدھا دل پر جا کر لگتا ہے۔ ایگزیکٹلی آج کی ہماری گفتگو کا مرکز نک ووجیچک کی غیر معمولی زندگی اور ان کی 2010 کی عالمی سطح پر تہلکہ مچا دینے والی بیسٹ سیلر کتاب لائف وداؤٹ لمٹس یعنی حدود کے بغیر زندگی ہے۔ جو کہ ایک ماسٹر پیس ہے۔ جی ہاں، اور اس موضوع کی گہرائی میں جانے کے لیے ہمارے پاس کچھ بہت ہی زبردست آرٹیکلز، کتاب کے تفصیلی خلاصے اور کچھ یوٹیوب ویڈیوز کا مواد موجود ہے۔ اور آج کے اس جائزے کا مشن بہت واضح ہے۔ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیسے ایک شخص جو اس دنیا میں بغیر ہاتھ اور پیروں کے آیا، اس میں مایوسی کی ان گہری کھائیوں کو شکست دی جہاں ایک عام انسان ہار مان لیتا ہے۔ اور نہ صرف ہار مان لیتا ہے بلکہ جینے کی امید ہی چھوڑ دیتا ہے۔ بالکل، لیکن اس شخص نے نہ صرف ایک بھرپور زندگی گزاری بلکہ دنیا کے لاکھوں کروڑوں لوگوں کے لیے امید کی روشن کرن بن گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کتاب میں بتائے گئے ان عملی اصولوں کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے جنہیں اپنا کر کوئی بھی انسان اپنی زندگی کی خود ساختہ حدود کو توڑ سکتا ہے۔ دیکھیں، اس کہانی کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ صرف ایک شخص کی کامیابی کی داستان نہیں ہے۔ میرا ماننا ہے کہ یہ انسانی نفسیات اور جذبے کے بارے میں ایک بہت گہرا سبق ہے۔ ہم ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جسمانی حالت یا ہمارے بیرونی حالات ہماری زندگی کا فیصلہ کرتے ہیں، لیکن یہ سارا مواد ہمیں بتاتا ہے کہ اصل طاقت ہمارے اندرونی نقطہ نظر میں چھپی ہوتی ہے۔ آج ہم اسی نقطہ نظر کی تبدیلی پر تفصیل سے بات کریں گے، کیونکہ یہ کتاب محض ایک موٹیویشنل تقریر نہیں ہے بلکہ یہ زندگی گزارنے کا ایک عملی خاکہ ہے۔ تو چلیں اس بات کی تہہ کھولتے ہیں۔ 1982 میں آسٹریلیا میں ایک بچے کی پیدائش ہوتی ہے۔ اب ذرا اس منظر کا تصور کریں۔ حمل کے دوران 3 الٹرا ساؤنڈز کیے گئے اور ہر بار میڈیکل سائنس کے مطابق سب کچھ بالکل نارمل تھا۔ کوئی اندازہ نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ کوئی علامت ہی نہیں تھی جو یہ ظاہر کرے کہ کچھ مختلف ہونے والا ہے۔ لیکن جب نک پیدا ہوئے تو ان کے نہ ہاتھ تھے اور نہ ہی پیر، صرف ایک دھاڑ، سر اور بائیں پیر کی جگہ ایک چھوٹا سا حصہ۔ یہ ایک ایسا صدمہ تھا جس کے لیے دنیا کے کوئی بھی والدین تیار نہیں ہو سکتے۔ بالکل، یہ سن کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہمارے نوٹس میں یہ بات بڑی صراحت سے لکھی ہے کہ ان کے والد اس قدر صدمے میں تھے کہ وہ ڈیلیوری روم سے باہر بھاگ گئے اور کہہ کرنے لگے۔ یہ ایک فطری، ایک بہت ہی انسانی رد عمل تھا اس غیر متوقع صورتحال پر۔ بالکل ایک نیچرل ریاکشن تھا۔ لیکن جو بات دل کو چھو لینے والی ہے وہ یہ ہے کہ تھوڑی دیر بعد وہی باپ واپس آیا۔ اس نے اپنے بیٹے کو گود میں لیا اور اسے مکمل طور پر دل کی گہرائیوں سے قبول کر لیا۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ دلفریب ہے وہ یہ ہے کہ اس کہانی میں اصل معذوری کبھی بھی جسمانی اعضاء کا نہ ہونا نہیں تھی۔ اصل خطرہ مقصد کا کھو جانا تھا۔ پوائنٹ ہے۔ ایک بچے کے لیے یہ سمجھنا کہ وہ دوسروں سے مختلف کیوں ہے، یہ ایک بہت بڑا نفسیاتی بوجھ ہوتا ہے۔ جب نک اسکول جانے لگے تو انہیں تنہائی اور دوسرے بچوں کے طنز کا، ان کے مذاق کا سامنا کرنا پڑا۔ اور دیکھیں، بچے ظالم ہو سکتے ہیں جب وہ کسی ایسی چیز کو دیکھتے ہیں جو ان کی سمجھ سے باہر ہو۔ ایگزیکٹلی، بچوں کو اس حساسیت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ محض 10 سال کی عمر میں نک نے اپنے گھر کے باتھ ٹب میں ڈوب کر خودکشی کرنے کی کوشش کی۔ ذرا اس ذہنی اذیت کا اندازہ لگائیں جو ایک انسان کو اس نچ تک لے گئی۔ 10 سال؟ یعنی ایک اتنا چھوٹا بچہ جس نے ابھی زندگی دیکھی ہی نہیں، وہ اس حد تک مایوس ہو چکا تھا۔ یہ تو واقعی ہلا دینے والی بات ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ عام طور پر تو اس عمر کے بچوں کو زندگی کی تلخیوں کا اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ جی ہاں، اور یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کی سوچ جواب دے جاتی ہے۔ لیکن اسے جس چیز نے روکا وہ کوئی بیرونی طاقت یا کوئی معجزہ نہیں تھا، بلکہ وہ ہمدردی اور محبت تھی جو ان کے دل میں اپنے والدین کے لیے تھی۔ واہ! انہیں اچانک یہ خیال آیا کہ اگر وہ ایسا کر گزرے تو ان کے والدین ساری زندگی کس قدر تکلیف اور احساس جرم کا شکار رہیں گے کہ شاید وہ اچھے والدین نہیں تھے۔ یہی وہ لمحہ تھا جس نے انہیں رکنے پر مجبور کیا۔ اپنے درد سے زیادہ دوسروں کے درد کا احساس انہیں بچا گیا۔ یہ کتنا دردناک لیکن
ساتھ ہی کتنا طاقتور لمحہ ہے. ایک چھوٹا سا بچہ موت کے کنارے کھڑا ہے اور صرف اپنوں کی محبت اسے واپس زندگی کی طرف کھینچ لاتی ہے. لیکن ظاہر ہے صرف زندہ رہنا کافی نہیں تھا. زندگی کا ایک نیا رخ، ایک نیا نقطہ نظر چاہیے تھا. بارے میں پڑھا. جی، بائبل کے مطالعے کے دوران، رائٹ؟ جی ہاں، یہ ان کی زندگی کا ایک بہت بڑا اور فیصلہ کن موڑ تھا. ہمارے جائزے کے مطابق جب نک نے بائبل کا مطالعہ کیا، خاص طور پر یوحنا کی انجیل کا 9واں باب، تو ان کی سوچ مکمل طور پر بدل گئی. اس میں کیا خاص بات تھی؟ اس باب میں ایک ایسے شخص کا ذکر ہے جو پیدائشی طور پر اندھا تھا. جب یہ سوال اٹھایا گیا کہ کیا یہ اندھا پن اس کے یا اس کے والدین کے کسی گناہ کی سزا ہے، تو جواب ملا کہ نہیں، یہ شخص اس لیے ایسا پیدا ہوا تاکہ خدا کے کام اس کے ذریعے ظاہر ہو سکیں. اس ایک جملے نے نک کے ذہن میں ایک دھماکہ کر دیا. انہیں احساس ہوا کہ ان کی حالت کوئی سزا یا کوئی حادثہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بڑے منصوبے کا حصہ ہے. کیا جائے تو یہ گاڈ از ایبلڈ، یعنی خدا قادر ہے، بن جاتا ہے. یہ سن کر واقعی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ انسان الفاظ کو کیسے اپنے حق میں استعمال کر سکتا ہے. اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ محض الفاظ کا ہیر پھیر یا کوئی زبانی تسلی نہیں تھی. نفسیاتی طور پر یہ ایک بہت بڑی جست تھی. ایک پورا پیراڈائم شفٹ تھا. ایگزیکٹلی. خود کو مظلوم، حالات کا مارا ہوا اور قابل رحم سمجھنے کے بجائے خود کو ایک عظیم مقصد کا حصہ سمجھنا اور یہ ماننا کہ ان خامیوں کے ذریعے ہی کوئی بہت بڑا پیغام دیا جانا ہے. یہ وہ شروعات تھی جس نے نک کو اندر سے مضبوط بنا دیا. جب انسان مظلومیت کے خول سے باہر نکل آتا ہے تو اس کی انرجی شکایت کرنے کے بجائے کچھ کر گزرنے میں لگ جاتی ہے. اور یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ جب انہوں نے اس مظلومیت کے خول کو توڑا تو انہوں نے ایسے ایسے کارنامے انجام دیے جو ناممکن معلوم ہوتے ہیں. عام انسان جن کاموں کے لیے اپنے پورے جسم پر انحصار کرتا ہے، نک نے وہ سب بغیر ہاتھ اور پیروں کے کر دکھایا. واقعی حیرت انگیز ہے. کتاب کے خلاصے سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے بائیں پیر کی جگہ جو چھوٹا سا حصہ ہے، جسے وہ پیار سے جونیئر کہتے ہیں، اس کی 2 انگلیوں کی مدد سے وہ 43 الفاظ فی منٹ کی رفتار سے ٹائپ کرتے ہیں، جو کہ بہت سے عام لوگوں کی ٹائپنگ سپیڈ سے بھی زیادہ ہے. بالکل. اس کے علاوہ وہ تیراکی کرتے ہیں، اور وہ بھی اس طرح کہ اپنے پھیپھڑوں میں ہوا بھر لیتے ہیں جس سے ان کا جسم پانی کی سطح پر تیرتا رہتا ہے. وہ سرفنگ کرتے ہیں، جو کہ اچھے بھلے جسم والے انسانوں کے لیے ایک مشکل ترین کھیل ہے. اور سب سے بڑھ کر وہ خاص ٹیکنالوجی سے تیار کردہ گاڑی چلاتے ہیں، جس میں اسٹیئرنگ اور ایکسیلریٹر کو وہ اپنی جسم کی حرکات سے کنٹرول کرتے ہیں. جی ہاں، یہ تمام کامیابیاں ان کی غیر معمولی قوت ارادی کا ثبوت ہیں. لیکن ایک اور پہلو جو اس سارے مواد میں بہت خوبصورتی سے ابھر کر سامنے آتا ہے، وہ نک کا مذاق ہے. انہوں نے ہیومر کو، اپنے مذاق کو، اپنے دفاع اور دوسروں کو راحت پہنچانے کے ایک زبردست ہتھیار کے طور پر استعمال کیا. ہاں، وہ کار والا واقعہ. بالکل. مثال کے طور پر وہ اکثر کار میں سفر کے دوران اپنی گردن کو 360 ڈگری گھما کر پاس سے گزرنے والے لوگوں کو ڈراتے ہیں، کیونکہ دیکھنے والوں کو کار میں صرف ایک سر نظر آ رہا ہوتا ہے. یہ تو بہت ہی کمال کا سین ہوتا ہوگا. اور ہوائی جہاز کے سفر میں وہ پائلٹ کی وردی پہن کر دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور مسافروں کا استقبال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ گھبرانا مت، آج کا پائلٹ میں ہوں. مطلب انسان اپنے آپ پر ہنسنے کا حوصلہ پیدا کر لے. میں نے ایک ویڈیو میں دیکھا کہ جب معصوم بچے ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے ہاتھ پاؤں کہاں گئے تو وہ بڑی سنجیدگی سے مذاق کرتے ہیں کہ یہ سب سگریٹ پینے کی وجہ سے غائب ہو گئے. یہ مذاق کوئی معمولی بات نہیں ہے. بالکل نہیں. یہ دراصل ان کی اندرونی طاقت اور اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ انہوں نے اپنی حالت کو مکمل طور پر قبول کر لیا ہے اور وہ اپنی زندگی کو یا خود کو دوسروں پر بوجھ نہیں سمجھتے. جو شخص اپنی خامی پر خود ہنس سکے، دنیا اس کا کبھی مذاق نہیں اڑا سکتی. صحیح کہا. نفسیات میں اسے کوپنگ میکینزم کہتے ہیں اور نک نے اسے ایک فن کی طرح اپنا لیا ہے. اچھا، اب ہم ان کی کتاب لائف وداؤٹ لمٹس کی طرف آتے ہیں، جو کہ صرف ایک سوانح حیات نہیں بلکہ ایک مکمل گائیڈ بک ہے. اگر ہم اس کتاب کے اصولوں کی بات کریں تو یہ محض ہوائی باتیں نہیں لگتی. بالکل پریکٹیکل باتیں. جی، پہلے 2 ابواب کا پیغام بہت واضح ہے: معجزہ بنے اور بہانے چھوڑیں. کتاب بتاتی ہے کہ اگر انسان زندگی میں کسی معجزے کا انتظار کر رہا ہے اور وہ نہیں ہو رہا تو حالات کو برا بھلا کہنے کے بجائے اسے خود دوسروں کے لیے ایک معجزہ بن جانا چاہیے. اپنی ذمہ داری خود لینی چاہیے. بالکل، اپنے حالات کی ذمہ داری خود قبول کرنی چاہیے.
لیکن یہاں ایک دلچسپ چیز ہے، اس کے لیے ایک بہت ہی شاندار اور عملی مشورہ دیا گیا ہے کہ روزانہ 3 ایسی چیزوں کو لکھنے کی عادت ڈالیں جو خوشی کا باعث ہوں۔ یہ روزانہ 3 خوشیوں کو لکھنے والی بات بظاہر بہت عام سی لگتی ہے۔ کتاب میں اس کی کیا خاص وجہ بتائی گئی ہے؟ یہ بہت زبردست سوال ہے۔ بظاہر یہ ایک معمولی سی ڈائری لکھنے کی بات لگتی ہے، لیکن اس کے پیچھے گہری نفسیات کار فرما ہے۔ انسانی دماغ کی یہ فطری ساخت ہے کہ وہ منفی چیزوں کو جلدی پکڑتا ہے۔ جسے ہم نیگیٹیوٹی بائس کہتے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ تو جب کوئی شخص روزانہ 3 مثبت چیزیں لکھتا ہے تو وہ شعوری طور پر اپنے دماغ کو ٹرین کر رہا ہوتا ہے کہ وہ ان چیزوں پر توجہ دے جو اس کے پاس موجود ہیں، بجائے ان کے جو اس کے پاس نہیں ہیں۔ یہ ایک چھوٹی سی مشق انسان کے پورے نقطہ نظر کو بدل دیتی ہے۔ یہ تو واقعی ایک طاقتور عمل ہے، اور اسی سے جڑے ہوئے تیسرے اور چوتھے باب ہیں جو ایمان اور زندگی کا جذبہ کے بارے میں ہیں۔ وہاں یہ بات بہت زور دے کر کہی گئی ہے کہ روزمرہ کی مصروفیات میں انسان کو اپنا وہ جذبہ نہیں کھونا چاہیے جو اسے زندہ دلی کا احساس دلاتا ہے۔ اپنا پیشن فالو کرنا چاہیے۔ جی، کتاب مشورہ دیتی ہے کہ روزانہ صرف 10 منٹ اپنے کسی شوق کو ضرور دیں، چاہے وہ موسیقی سننا ہو، پینٹنگ کرنا ہو یا کوئی بھی ایسا کام جو خوشی دے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صرف 10 منٹ میں کیا ہو سکتا ہے؟ اصل میں وہ 10 منٹ وقت کی طوالت کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ وہ انسان کی اپنی ذات کے ساتھ جڑنے کے بارے میں ہے۔ زندگی کی اس تیز دوڑ دھوپ میں انسان خود کو بھول جاتا ہے۔ وہ 10 منٹ دراصل انسان کے اندر کی بیٹری کو چارج کرتے ہیں اور زندگی کی یکسانیت میں دوبارہ رنگ بھر دیتے ہیں۔ ذات کے ساتھ کنیکشن۔ جی، یہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ ہماری زندگی صرف بلز ادا کرنے اور ذمہ داریاں پوری کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس میں ہماری اپنی ذات کا بھی ایک حصہ ہے۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ بڑے مقاصد کے ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی خوشیاں کتنی اہم ہیں۔ کیا بات ہے! اور جب ہم ناکامیوں کی بات کرتے ہیں تو باب 5 اور 6 روح کی طاقت اور اقدار پر روشنی ڈالتے ہیں۔ زندگی میں ناکامیاں تو آتی ہیں، یہ ایک اٹل حقیقت ہے، لیکن انہیں دیکھنے کا نظریہ کیا ہونا چاہیے؟ ری فریمنگ کا کانسیپٹ، رائٹ؟ بالکل۔ نوٹس میں ذکر ہے کہ کتاب ری فریمنگ یعنی حالات کو نیا زاویے سے دیکھنے کی ٹیکنیک سکھاتی ہے۔ یعنی جب کوئی ناکامی ہو تو اسے ایک بند گلی سمجھنے کے بجائے اسے سیکھنے کا ایک عمل سمجھیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنی چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کا ایک جرنل رکھنے کا بھی ذکر ہے۔ یہ ری فریمنگ کا تصور زندگی بدل دینے والا ہے۔ اگر ہم اسے وسیع تر تصویر کے ساتھ جوڑیں، خاص طور پر باب 7 اور 8 کے حوالے سے، جن کا عنوان ہے دل سے لڑنا اور کشتی کا کپتان بننا، تو یہ واضح ہوتا ہے کہ انسان کو اپنی زندگی کے شعوری فیصلے خود کرنے چاہیے۔ زندگی ایک سمندر کی طرح ہے جس میں طوفان بھی آئیں گے اور لہریں بھی، لیکن انسان کو اپنی زندگی کی کشتی کا کپتان خود بننا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر کام میں اپنا جذباتی لگاؤ شامل کرنا چاہیے، چاہے وہ کوئی چھوٹا سا کام ہی کیوں نہ ہو۔ کیونکہ بغیر جذبے کے کیے گئے کام انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ اپنے فیصلوں کی ذمہ داری لینا ہی انسان کو حقیقی معنی میں آزاد کرتا ہے۔ بالکل، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ سب اکیلے کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ شاید اسی لیے باب 9 اور 10 جو کمیونٹی اور مثبت رویے پر مبنی ہیں، وہ یہ سکھاتے ہیں کہ ہم خیال لوگوں کا ہلکا بنانا کتنا ضروری ہے۔ ایسے لوگ جو آگے بڑھنے میں مدد دیں اور اندھیرے میں روشنی کو دیکھنے کی عادت ڈالنا، یعنی ہمیشہ امید کا دامن تھامے رکھنا، بہت ضروری ہے۔ آخر میں کتاب کی 11ویں اور 12ویں باب میں جو بات کی گئی ہے وہ مجھے ذاتی طور پر بہت پسند آئی، جو کہ توازن کے بارے میں ہے۔ جی، یہ باب توازن اور بڑے مقاصد کے لیے جینے کے بارے میں ہے۔ ان میں یہ فلسفہ پیش کیا گیا ہے کہ زندگی کو صرف اپنی ذات، اپنے کیریئر یا اپنی خواہشات تک محدود نہیں رکھنا چاہیے۔ حقیقی خوشی اور سکون اس وقت ملتا ہے جب انسان اپنی زندگی کو دوسروں کی خدمت کے لیے وقف کر دیتا ہے۔ اور نک اس کی جیتی جاگتی مثال ہے۔ بالکل، نیک کی اپنی زندگی اس کی سب سے بڑی مثال ہے کہ کیسے انہوں نے اپنی ذات کی حدود سے نکل کر دنیا کے لیے کام کیا، اور اسی خدمت میں ہی زندگی کا اصل توازن اور ہم آہنگی چھپی ہے۔ انسان جب دوسروں کی مشکل آسان کرتا ہے تو اس کی اپنی مشکلیں اسے چھوٹی لگنے لگتی ہیں۔ کتاب کے ان شاندار اصولوں کے بعد اب ہم نک کی زندگی کے ایک ایسے پہلو کی طرف آتے ہیں جو بہت ہی جذباتی اور دل کو چھو لینے والا ہے۔ ہم سب انسان ہیں اور ہم سب کو پیار اور محبت کی ضرورت ہوتی ہے،
نک کو بھی تھی، جی بالکل تھی۔ لیکن آرٹیکلز پڑھ کر پتا چلتا ہے کہ انہیں ہمیشہ یہ گہرا خوف کھائے جاتا تھا کہ وہ تو کبھی کسی عورت کا ہاتھ تک نہیں پکڑ سکیں گے، اسے گلے نہیں لگا سکیں گے، تو بھلا ان سے شادی کون کرے گا؟ یہ ایک ایسا خوف تھا جس کا تعلق ان کی جسمانی محرومی سے بہت گہرا تھا۔ یہ ایک بہت حقیقی، ایک بہت ہی انسانی کمزوری کا احساس تھا۔ اور یہ خوف بالکل فطری تھا۔ لیکن پھر کینی میاں ہارا ان کی زندگی میں آئیں۔ کینی نے نک کے جسم کو نہیں دیکھا، انہوں نے ان کی روح سے، ان کی شخصیت اور ان کے جذبے سے محبت کی۔ واہ! یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سچی محبت ظاہری خول سے ماورا ہوتی ہے۔ اور جب نک نے انہیں پرپوز کیا تو چونکہ ان کے ہاتھ نہیں تھے، انہوں نے اپنے منہ سے انگوٹھی اٹھائی اور کینی کو پہنائی۔ یہ منظر تصور میں لائیں تو احساس ہوتا ہے کہ محبت کس طرح اپنے راستے خود بناتی ہے۔ آج یہ ایک خوشحال خاندان ہے، ان کے 4 بچے ہیں۔ اور اسی حوالے سے ایک بہت ہی خوبصورت بات لکھی ہے کہ جب ان کا پہلا بیٹا کیوشی پیدا ہوا تو نک کے لیے سب سے بڑا سکون اور خوشی کا لمحہ وہ تھا جب انہوں نے دیکھا کہ اس بچے کی 10 انگلیاں اور 10 پیر بالکل سلامت ہیں۔ ایک باپ کی حیثیت سے یہ بہت بڑی راحت ہے۔ جی، ایک باپ کی حیثیت سے یہ راحت کس قدر گہری ہوگی اس کا صرف تصور ہی کیا جا سکتا ہے۔ جس تکلیف سے وہ خود گزرے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی اولاد کو اس کا سامنا کرنا پڑے۔ واقعی یہ ایک بہت جذباتی پہلو ہے، اور صرف خاندان تک ہی نہیں، نک کی محبت اور ہمدردی کا دائرہ پوری دنیا پر پھیلا ہوا ہے۔ ان کی تنظیم لائف وداؤٹ لمز کے تحت ہونے والے ایک واقعے کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے جو سین ڈیاگو میں پیش آیا۔ ہاں، وہ جیل والا واقعہ، رائٹ؟ جی، نک وہاں ایک خطاب کر رہے تھے اور اس مجمع میں کئی جرائم پیشہ گروہوں کے افراد بھی موجود تھے۔ نک کی باتوں، ان کی سچائی اور ان کی معافی اور امید کے پیغام کا ان لوگوں پر اتنا گہرا اثر ہوا کہ ان خطرناک جرائم پیشہ افراد نے روتے ہوئے اپنے ہتھیار، اپنے چاقو نک کے سامنے اسٹیج پر ڈال دیے۔ مائی گاڈ! اور نک نے کیا کیا؟ نک نے اپنے بازوؤں کے بغیر اپنے دل کے ساتھ انہیں گلے لگایا۔ یہ ایک ایسا منظر ہے جو ثابت کرتا ہے کہ اصل طاقت ہتھیاروں میں یا جسمانی مضبوطی میں نہیں، بلکہ روح کی پاکیزگی اور محبت میں ہے۔ کمال کی بات ہے۔ اچھا، یہ سب تو ان کی پیدائشی حالت کے حوالے سے تھا، لیکن جیسے ہاتھ پاؤں کا نہ ہونا کافی نہیں تھا، ہمارے پاس جو مٹیریل ہے اس میں ایک بیماری سرنجیومیلیا کا بھی ذکر ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ تو پہلے ہی اتنی مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں۔ جی ہاں، یہ ایک انتہائی تکلیف دہ حقیقت ہے۔ نک صرف اپنے پیدائشی اعضاء کی کمی سے ہی نہیں لڑ رہے، بلکہ وہ ریڑھ کی ہڈی کی اس نادر بیماری کا بھی شکار ہے۔ اس بیماری کی وجہ سے ریڑھ کی ہڈی کے اندر مائع جمع ہونے لگتا ہے اور وہ اندر سے کھوکھلی ہونے لگتی ہے، جس سے شدید درد ہوتا ہے۔ اوہ، یہ تو بہت ہی تکلیف دہ ہوگا۔ ڈاکٹروں نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ وہ شاید مستقبل میں کھڑے بھی نہ رہ سکیں، یعنی جو تھوڑی بہت جسمانی آزادی ان کے پاس ہے وہ بھی چھن جانے کا خطرہ ہے۔ لیکن ان تمام تر جسمانی اور طبی چیلنجز کے باوجود وہ آج بھی کھڑے ہیں اور 50 سے زائد ممالک کا سفر کر کے اپنا پیغام پھیلا رہے ہیں۔ ان کا جذبہ اس بیماری پر بھی حاوی ہے۔ تو اس سب کا آخر کیا مطلب ہے؟ جب ہم یہ ساری تفصیلات سنتے ہیں، کتاب کے اصول، ان کی ذاتی زندگی، ان کی جد و جہد، تو یہ ہمیں کس مقام پر لا کر کھڑا کرتا ہے؟ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ دنیا میں بیشتر لوگ مکمل جسم کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں، جن کے پاس ہاتھ ہیں، پیر ہیں، آنکھیں ہیں، لیکن پھر بھی انسان کی فطرت عجیب ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی محرومیوں پر مسلسل شکایت کرتا رہتا ہے اور ذرا سی مشکل آنے پر ہار مان لیتا ہے۔ اگر ایک شخص جس کے پاس نہ ہاتھ ہے نہ پاؤں، جو روزمرہ کے کاموں کے لیے بھی اتنی جد و جہد کرتا ہے، وہ مایوسی کو شکست دے کر دنیا کو بدل سکتا ہے، تو عام انسان ایسا کیوں نہیں کر سکتا؟ کوئی اور انسان اپنی خامیوں کو اپنی طاقت کیوں نہیں بنا سکتا؟ یہ ایک اہم سوال پیدا کرتا ہے کہ اگر معذوری جسمانی نہیں ہے تو پھر وہ کیا چیز ہے جو انسان کو روکے ہوئے ہے؟ نک کی کہانی کا گہرا تجزیہ کرنے کے بعد یہ بات بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ انسان کی اصل معذوری دراصل اس کا خوف ہے۔ خوف؟ کس چیز کا خوف؟ ناکامی کا خوف، لوگ کیا کہیں گے اس کا خوف، خود کو قبول نہ کرنے کا خوف۔ نک کی زندگی ایک زندہ ثبوت ہے کہ زندگی کے ٹوٹے ہوئے بکھرے ہوئے ٹکڑوں سے بھی ایک شاندار شاہکار تخلیق کیا جا سکتا ہے۔ یہ سوچنے کا مقام ہے کہ انسان کے اندر وہ کون سا خوف ہے، وہ کون سی اندیکھی زنجیر ہے جس نے اس کی صلاحیتوں کو جکڑ رکھا ہے۔ جب تک اس زنجیر کو توڑا نہیں جائے گا تب تک مکمل زندگی کا تجربہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ بالکل، اور یہ تفصیلی جائزہ ایک حتمی سوچ پر چھوڑ کر جاتا ہے کہ اگر ہمارا مادی جسم صرف ایک عارضی خول ہے
تو کیا حقیقی آزادی کا تجربہ صرف اسی وقت ہو سکتا ہے جب انسان اپنی شناخت کو اپنی جسمانی صلاحیتوں اور خامیوں سے مکمل طور پر کاٹ لے؟ بہت گہری بات ہے۔ اپنا چھوڑ دیں کہ ہم کیسے دکھتے ہیں یا جسمانی طور پر کیا کر سکتے ہیں، اور اسے صرف اس اثر سے ناپنا شروع کر دیں جو ہم دوسروں کے ذہنوں اور دلوں پر چھوڑتے ہیں۔ شاید جسمانی حدود دراصل انسانی روح کی لامحدودیت کو دریافت کرنے کا محض پہلا قدم ہے۔ علمی کتب خانہ کے ساتھ جڑے رہیں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں۔ ملتے ہیں اگلی کتاب کے خلاصے میں۔ اور ہاں، جو کتاب آپ کو بہت پسند ہے اس کا نام ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔